قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. کتاب اللباس، لباس کا لفظ گو عربی ہے لیکن ہماری زبان میں بھی یہ مستعمل ہے. جو کپڑے پہنے جاتے ہیں انہیں لباس کہا جاتا ہے. تو شریعت نے جس طرح یعنی کھانے پینے کے امور میں ہمیں پاکیزہ تعلیم دی ہے، اس طرح لباس کے تعلق سے بھی پاکیزہ احکام موجود ہیں. کون سا کپڑا پہننا درست ہے اور کون سا پہننا ناجائز ہے، اور لباس کی شکل اور کیفیت کیا ہونی چاہیے، خاتون کا لباس کیا ہے، مردوں کا لباس کیا ہے. تو یہ ساری ہدایات شریعت نے دی ہیں، اور اس قسم کے امور جو ہیں یہ کتاب اللباس کا حصہ بنتے ہیں. ویسے قاعدہ یہی ہے کہ ہر کپڑا، ہر لباس پہننا جائز، سوائے اس کپڑے کے جس کو شریعت ناجائز قرار دے دے. تو اصل جو ہے وہ اباحت، ہر لباس پہن، لیکن شریعت جس لباس کو حرام قرار دے دے وہ نہیں پہننا. تو مدار جو ہے وہ شریعت ہے. ہم نے کل بتایا تھا کہ دینی اور دنیاوی امور میں ضابطہ یہی ہے. دنیاوی امور سب اختیار کرو، ہاں شریعت کسی چیز سے روک دے اس سے بعد آ جاؤ. اور یہ باز آنا ضروری ہے، کیونکہ ترک میں استطاعت نہیں ہے، فعل میں استطاعت. فاتقوا اللہ ما استطعتم. کسی کام کو چھوڑنے میں طاقت کا عمل دخل نہیں ہے، کسی کام کو کرنے میں طاقت کا عمل دخل. اگر میں آپ سے کہوں یہ پتھر اٹھاؤ 20 کلو کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں. اگر میں کوئی پتھر نہ اٹھاؤ تو پھر آپ کہیں گے کہ نہ اٹھانے کی طاقت نہیں. یہ ترک اور اس بات کا فرق ہے. لہذا شریعت جس چیز کو حرام کہہ دے، بندے میں یہ مجال ہی نہیں کہ یہ کہے مجھ میں بچنے کی طاقت نہیں. یہ جملہ خلاف تعلیم ہے. ہاں کوئی فعل ہو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اس پر کہا جا سکتا ہے طاقت نہیں. تو شریعت کہتی ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا کر لو. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے نماز پڑھ لو. پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کر لو. بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو. حتیٰ کہ اعضاء نہیں ہل سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. مستطعتم، جو تم میں طاقت. تو یہ شریعت کی سماحت ہے اور ہماری شریعت کا یہ تمیز ہے. تو لباس کے تعلق سے ہر لباس پہننا درست ہے، مباح ہے، مگر جو شریعت روک دے، منع کر دے، اس سے باز آنا ضروری ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ میں باز آنے کی طاقت نہیں، کیونکہ ترک میں طاقت کا کوئی عمل دخل نہیں. چنانچہ یہ حدیث امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تلبس الحریر، ریشم نہ پہنو. یہ خطاب مردوں کو ہے. عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتیں اپنے شوہر کے لیے خاص طور پہ تجمل اور خوبصورتی اور تزئین اختیار کر سکتی ہیں. اور ریشمی لباس، ریشم یعنی خالص ریشم، یہ بہت زیادہ ایک زینت کا باعث ہے، حسن میں اضافہ کرنے والا. تو عورتوں کو اجازت دی گئی ہے، لیکن مردوں کو اس سے روکا گیا ہے. اس لیے بھی اس میں تناعم ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایک قسم کا دنیاوی رجحان اور میلان. تمہاری جو توجہ کا محور وہ تو آخرت ہو، نہ یہ کہ تم زیادہ لباسوں میں الجھ جاؤ اور قیمتی لباس حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور ان کی حرص تم پر غالب آ جائے اور تم دینی امور کو جو ہے وہ فراموش کر بیٹھو. تو فرمایا کہ ریشم نہ پہنو. فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ قیامت کے دن نہیں پہن سکے. یہ وعید ہے. وہ مرد جو دنیا میں ریشم استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ریشم سے محروم کر دے گا. اس وعید میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے
کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے، کیونکہ جنت میں جب داخل ہوگے تو وہاں ریشمی لباس تو موجود ہوں گے، یعنی تم ریشم استعمال نہیں کر پاؤ گے قیامت کے دن، مانا جنت میں داخل نہیں ہو سکو۔ تو اس لیے پہننے کے معاملے میں ہمیں یہ احتیاط برتنی ہے، اور ریشم پہننا ناجائز ہے۔ ہاں یہ ریشم خالص ریشم، ایسا کپڑا جس میں ریشم مکس ہو اور خالص نہ ہو وہ پہن سکتے، ایسا کپڑا جس میں ریشم کی آمیزش ہو اور غیر ریشم کی بھی آمیزش ہو۔ اگر ریشم غالب نہیں ہے تو وہ کپڑا پہنا جا سکتا ہے، ریشم کی مقدار اگر کم ہو، دوسرے کپڑے کی مقدار زیادہ ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔